ہوشیار رہیے، اس سے دور رہیے۔ یہ ہے ہری پگڑی والوں کا معاملہ، دعوت الیاسی، دعوت 420، یہ بھی بہت گھوم رہا ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ صلح کلیت یہی پھیلا رہا ہے۔ کسی کو برا نہ کہو، الیاس کو برا کہہ دیا یا تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ تمہیں الیاس کی برائی برداشت نہیں، ہم اپنے حضور کی برائی برداشت نہیں۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دشمن سے نفرت کرتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ ہے رسائل عطاریہ۔ کون سی کتاب ہے؟ بڑا سناٹا ہو گیا اتنی جلدی، کون سی کتاب ہے بھیا؟ آئے آواز ہی نہیں آئی۔ ہاں، رسائل، ہاں کیا بتایا آپ نے؟ ہاں، بروزن مکاریہ، رسائل عطاریہ، ہاں صفحہ نمبر اس کا 9 ہے۔ میاں آپ کو کچھ باتیں اس لیے بھی ایسی کہہ دیتے ہیں، آپ جاگتے رہو، نیند نہ آنے پائے، ورنہ دین ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ ہاں، آپ کو نیند نہ آنے پائے، سردی کا اثر نہ ہو، اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ دین اس کا احساس کریے۔ آج سب سے زیادہ اگر کسی پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ عاشق رسول پہ حملہ ہو رہا ہے۔ وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، ہری پگڑی، فلانی پگڑی، ڈھماکے پگڑی، پتہ نہیں کتنے لوگ۔ پھر اس کے بعد رہ گئے بچی کسی کسر، وہ تطہیر ٹانڈوی کے ماننے والے خبیث شیطانوں نے پوری کر دی۔ سنو، یہ ہے رسائل عطاریہ۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر اس کا 9 ہے۔ کیا ہے؟ زور سے نہیں، اور زور سے۔ صفحہ نمبر اس کا 9 ہے۔ اب دیکھیے لکھتا ہے 40 متفرق مدنی پھول۔ کیا لکھتا ہے؟ 40 متفرق مدنی پھول۔ اب آپ کا ایمان کیا کہتا ہے میں جانچ لوں گا، آپ کو صحیح لگتا ہے یا غلط۔ آگے کی میں جو بات پڑھوں گا فیصلہ آپ بھی کرو، اس لیے کہ آپ بھی بہت دیر سے بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اگر عاشق ہو تو کچھ چیزوں کا فیصلہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ خالی مولانا عبدالجبار صاحب ٹھیکہ نہیں لیے بیٹھے ہیں کہ ہر وقت آپ کو آ کے ٹک ٹکاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، نہیں، آپ بھی کچھ فیصلے کرو گے، کیونکہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ آپ کا بھی ہے۔ وفادار ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے تو وفاداری کے لیے پھر امتحان دینا پڑتا ہے، امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ سنو، لکھتا ہے 40 متفرق مدنی پھول۔ نمبر 1، پیشاب، پخانہ، ودی، مزی، منی، کیڑا۔ اب آپ بتاؤ یہ ٹھیک ہے؟ مدنی پھول مان لیا جائے؟ اگر ہم اس کی جگہ یہ پڑھ دیں 40 متفرق الیاس عطاری پھول، پیشاب، پخانہ، ودی، مزی، منی، تو بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ عطاری پھول کہہ دیا، پیشاب، پخانہ۔ یہ دیکھو، یہ ہے کتاب دعوتیوں کی، ہری پگڑی والوں کی کتاب کا نام رسائل عطاریہ ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 9 ہے۔ اس 9 صفحے نمبر پہ اس نے لکھا 40 متفرق مدنی پھول، معاذ اللہ۔ دیکھو صاف لکھ دو، 40 متفرق مدنی پھول۔ نمبر 1، پیشاب، پخانہ، ودی، مزی، منی، کیا، معاذ اللہ۔ یہ ان کے نزدیک معاذ اللہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ ہم نے کہا الیاسیوں سنو، او عطاریوں سنو، او ہری پگڑی والوں سنو، یہ پیشاب، پخانہ، منی، ودی، مزی، یہ تمہارے الیاس عطار کے پھول ہوں گے، مدنی پھول نہیں ہے۔ مدنی پھول وہ ہے جو ہمارے امام نے بیان کیا، اور وہ یہ ہے اللہ کی سرتاب قدم ہے تنے، سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول اور مدنی پھول۔ سن لو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض اللہ۔ یہ ہری پگڑی والوں سے بھی بچو، دعوت الیاسیوں سے بھی بچو۔ یہ اپنی کتاب میں کتابیں بہت لایا تھا لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کے اندر لکھتے ہیں معاذ اللہ، یہ ہے کتاب سرکار کا پیغام عطار کے نام۔ اس کے اندر لکھتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ الیاس کے لیے سلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور حضور کے وسیلے سے بھیجا، مطلب حضور پہنچائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور بھی بہت ساری خرافاتیں ہیں کہ الیاس مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا تھا اور حضور ایک
یمنی بزرگ کو ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور مکہ مکرمہ میں اندر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور الیاس بیٹھا تھا. حضور نے اس کی طرف اشارہ کر کے ان یمنی بزرگ سے کہا یہ الیاس امیر اہل سنت الیاس اتار ہیں. ماذ اللہ نے کہا سن الیاس نابکار اور اس کے چیلو گرگو سن لو کان کھول کر, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا کہ لوگ جانے یہ الیاس ہے. اللہ نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا کہ لوگ جانے یہ میرا حبیب ہے, یہ میرا محبوب ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. دنیا بنائی محبوب کی عظمت دکھانے کے لیے, آخرت بنائی محبوب کی عظمت دکھانے کے لیے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. لہذا یاد رکھو, وہابیوں سے بچو, دیوبندیوں سے بچو, دعوت اسلامیوں سے بچو, بے بس ماننے والے تطہیریوں سے بھی بچو. کہ ہم اپنے حضور کو بے بس نہیں مان سکتے. ارے میاں مان کہہ سکتے ہیں یار, جو چیز ہے ہی نہیں اس کو کہا کی بات ہے. جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے وہ بے بس نہیں ہوتا. جو ڈوبے ہوئے سورج کو مقام صحبہ میں پلٹا دے وہ بے بس نہیں ہوتا. جو آب دہن سے کھاری کنویں کو میٹھا کر دے وہ بے بس نہیں ہوتا. جو سبحان اللہ اپنے لعاب سے پاؤں کی ہڈی کو ٹھیک کر دے وہ بے بس نہیں ہوتا. جو اپنے لعاب سے سانپ کے کاٹے ہوئے کو شفا دے دے وہ بے بس نہیں ہوتا. جو اپنے ہاتھوں کو رکھ کر دعا پڑھ کر آنکھ کو صحیح کر دے اور پہلے سے زیادہ بینائی دے دے وہ بے بس نہیں ہوتا. جو کنکروں سے کلمہ پڑھا دے وہ بے بس نہیں ہوتا. جو پتھر سے سلام پڑھوا لے وہ بے بس نہیں ہوتا. جو حجر اور شجر کو اپنے پاس بلا لے وہ بے بس نہیں ہوتا. جو پتھر اور پیڑ سے سجدہ کروا دے وہ بے بس. لہذا ہمارا نبی بے بس نہیں ہے, بے اختیار نہیں ہے. ہم رضا والے ہیں, بولیں گے چپ تو نہیں رہیں گے اور یہی بولیں گے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کچھ گئی جس کی آگے سبھی مشالے, شمع بولے کہ آیا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. اللہ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی.